حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اہل صفہ کے کچھ افراد کو قرآن پڑھایا اور لکھنا سکھایا، تو ان میں سے ایک شخص نے مجھے ایک قوس یعنی کمان ہدیتاً دی۔ میں نے دل میں کہا یہ کوئی اہم مال بھی نہیں ہے اور میں جہاد میں اس کے ذریعے سے تیر اندازی ہی کر سکتا ہوں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور اس کے متعلق پوچھتا ہوں۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایک آدمی نے ایک کمان ہدیہ کی ہے جسے میں نے لکھنا سکھایا اور قرآن پڑھایا ہے، اور یہ کوئی اہم مال بھی نہیں، میں اس کے ذریعے سے جہاد میں تیر اندازی ہی کر سکتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تمہیں یہ پسند ہو کہ تمہیں آگ کا طوق پہنایا جائے تو اسے قبول کر لو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3416۔ جناب جنادہ بن ابی امیہ رحمہ اللہ نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کی مانند روایت کیا اور پہلی روایت زیادہ کامل ہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس کی بابت آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ انگارہ ہے جسے تو نے اپنے کندھوں کے درمیان ڈال لیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3417۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت سفر میں گئی۔ انہوں نے ایک عرب قبیلے کے ہاں پڑاؤ کیا اور ان سے ضیافت طلب کی، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر ایسے ہوا کہ اس قبیلے کے سردار کو بچھو وغیرہ نے ڈنک مار دیا۔ انہوں نے اس کا ہر طرح سے علاج کیا مگر اسے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو ان میں سے کسی نے کہا، اگر تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جو تمہارے ہاں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، شاید ان میں کسی کے پاس کوئی چیز ہو جو تمہارے آدمی کے لیے مفید ہو۔ تو بعض آدمی آئے اور کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو وغیرہ نے ڈنک مار دیا ہے اور ہم نے اس کا ہر طرح سے علاج معالجہ کیا ہے مگر اسے فائدہ نہیں ہوا، تو کیا تم میں سے کسی کے پاس کوئی چیز ہے جو ہمارے آدمی کے لیے مفید ہو؟ ان کا مقصد دم تھا۔ صحابہ میں سے ایک آدمی نے کہا، میں دم کرتا ہوں، لیکن ہم نے تم سے ضیافت طلب کی تھی جس کا تم نے انکار کر دیا، تو میں اس وقت تک دم نہیں کروں گا جب تک تم کوئی عوض نہ دو۔ چنانچہ انہوں نے بکریوں کا ایک ریوڑ دینا طے کیا۔ پھر وہ صحابی اس کے پاس گئے اور اس پر سورہ فاتحہ پڑھی۔ وہ اس دوران میں اس پر ہلکا ہلکا لعاب بھی پھونکتے جاتے تھے حتیٰ کہ وہ ٹھیک ہو گیا، گویا کہ کسی بندھن سے کھل گیا ہو۔ تو انہوں نے جو معاوضہ طے کیا تھا وہ دے دیا، یعنی بکریاں حوالے کر دیں۔ ساتھیوں نے کہا کہ انہیں آپس میں تقسیم کر لیں، تو جس نے دم کیا تھا اس نے کہا، ایسے مت کرو حتیٰ کہ پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور آپ سے مشورہ کریں۔ چنانچہ وہ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ کو یہ قصہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا، تمہیں کہاں سے خبر ہوئی تھی کہ یہ دم بھی ہے؟ تم نے بہت خوب کیا، میرا بھی اس میں حصہ رکھو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3418۔ معبد بن سیرین نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3419۔ جناب خارجہ بن سلط نے اپنے چچا حضرت علاقہ بن سحار تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے تو وہ لوگ ان کے پاس آئے اور کہا، تم اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے خیر یعنی قرآن اور ذکر اللہ لے کر آئے ہو، چنانچہ ہمارے اس شخص پر دم کر دو۔ پھر وہ لوگ ان کے پاس ایک مجنون یعنی دیوانے کو لائے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ انہوں نے اسے 3 دن تک صبح و شام سورہ فاتحہ کا دم کیا۔ وہ جب بھی اسے ختم کرتے تو اپنا لعاب جمع کرتے اور اس پر پھونک دیتے، پھر وہ ایسے ہو گیا جیسے کہ بندھن سے کھول دیا گیا ہو۔ ان لوگوں نے ان کو کچھ دیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ سب بیان کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھا لو، قسم میری عمر کی، لوگ باطل جھاڑ پھونک سے کھاتے ہیں اور تم نے حق سچ دم سے کھایا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3420۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سینگی لگانے والی کی کمائی ناپسندیدہ ہے، کتے کی قیمت خبیث ہے اور بدکار عورت کی خرچی خبیث ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3421۔ جناب ابن محیصہ حرام بن سعد بن محیصہ اپنے والد یعنی دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے یعنی محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگانے کی اجرت کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے انہیں منع فرما دیا۔ وہ پھر بھی آپ سے سوال کرتے اور اجازت چاہتے رہے
حتیٰ کہ آپ نے انہیں حکم دیا کہ اسے اپنی اونٹنی اور اپنے غلام کو کھلا دے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3422۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے لگوائے اور حجام کو اس کی اجرت دی۔ اگر یہ کام یا اجرت خبیث یا حرام ہوتی تو اسے نہ دیتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3423۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب ابو طیبہ یعنی نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے لگائے تو آپ نے اسے 1 ساق کھجور دینے کا حکم دیا اور اس کے مالکوں سے سفارش فرمائی کہ اس پر لاگو خراج میں تخفیف کریں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3424۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈیوں کی کمائی سے منع فرمایا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3425۔ جناب طارق بن عبد الرحمن قرشی نے بیان کیا کہ جناب رافع بن رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاریوں کی ایک مجلس میں آئے اور کہا کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے، اور کئی چیزیں ذکر کی، اور ان میں سے ایک یہ تھی کہ آپ نے ہمیں لونڈی کی کمائی سے منع فرمایا ہے سوائے اس کے جو اس کے ہاتھ کی کمائی ہو، اور اپنی انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مثلا روٹی پکائے، اون کاتے یا دھنکے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3426۔ جناب رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی کی کمائی سے منع فرمایا ہے حتیٰ کہ جانا جائے کہ کہاں سے کمایا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3427۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، بدکار عورت کی کمائی اور کاہن کے نظر آنے سے منع فرمایا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3428۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو جفتی کرانے کی قیمت سے منع فرمایا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3429۔ جناب ابو ماجدہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک لڑکے کا کان کاٹ لیا یا میرے کان سے کچھ کاٹ لیا گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حج کرتے ہوئے ہمارے ہاں آئے، ہم ان کے ہاں جمع ہو گئے تو انہوں نے ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیج دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلا شبہ اس میں قصاص ہے، حجام کو بلاؤ جو اس سے قصاص لے۔ جب حجام کو بلایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے میں نے اپنی خالہ کو ایک غلام ہبہ کیا ہے، امید ہے کہ وہ اس کے لیے بابرکت ثابت ہوگا، اور میں نے اس سے کہا ہے کہ اسے کسی حجام، سنار یا قصاب کے حوالے نہ کرنا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبد الاعلی نے ابن اسحاق سے روایت میں کہا ابن ماجدہ بنو سہم کا فرد تھا، اور اس نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3430۔ ابو ماجدہ ابن ماجدہ سہمی نے بواسطہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کی مانند روایت کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3431۔ ابن ماجدہ سہمی نے بواسطہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کی مثل روایت کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3432۔ حضرت سالم رحمہ اللہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی غلام بیچا اور اس کے پاس مال بھی ہو تو یہ مال اس کے فروخت کرنے والے کا ہوگا، الا یہ کہ خریدار شرط کر لے، اور جس نے تعبیر شدہ کھجور بیچی تو اس کا پھل بیچنے والے کا ہوگا، الا یہ کہ خریدار شرط کر لے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3433۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام کا قصہ، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھجور کا مسئلہ بیان کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زہری اور نافع نے 4 احادیث میں اختلاف کیا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3434۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس نے غلام فروخت کیا اور اس کے پاس مال ہو تو اس کا مال فروخت کرنے والے کا ہوگا، سوائے اس کے کہ خریدار شرط کر لے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3435۔